کیا پاکستان مسلم لیگ نون آج بھی اتنی پاپولر جماعت ہے؟ یہ فیز آتے رہتے ہیں پولیٹکس میں. آج کی نوجوان نسل کیوں نہیں جانتی؟ جو آج کی پود ہے وہ شاید اس طریقے سے نہیں جانتی. مریم نواز شریف صاحبہ سے پولیٹیکلی ہوتے بھی ڈفرینس ہے. پروگیٹو ہے کہ ایک چیف منسٹر کا 25 سالہ فرسودہ جہاد، تو اس کی ریپلیسمنٹ میں کیا قباحت ہے؟ خان صاحب کو ایڈوائز کیا کریں گے؟ وہ ڈیالہ میں قید ہیں. قید کہاں پہ ہیں؟ موجیں لگی ہوئی اس کی. خان صاحب کو وہ روٹی بھیجیں نا جو ہم نے کھائی ہوئی. اتنے شوق ہے نا ان کو عام آدمی کے ساتھ، ان کو جی میں عام قیدیوں کے ساتھ وہی روٹی کھاؤں گا. کہے عمران وہ جو اس کے مشقتی ہوں گے ان کو بھی نہیں بچا ہوا دیتا ہوگا. میاں صاحب نے سرینڈر کر دیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا نواز شریف صاحب نے. پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم وزارت خارجہ ہیں اور وہ وزیر داخلہ برائے وزیر اعظم ہیں. نون سے شین نکلے گی، نون ادھر ہو جائے گی، شین ادھر ہو جائے گی. علیمہ خان صاحبہ اپنے بیٹے کو ریلیف دلوانے کے لیے انہوں نے سی ایم پنجاب سے مری میں ملاقات کی. ضوابط ہیں یا رابطہ ہے. اس سٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ آپ کی نظریں جو ہے وزارت داخلہ پہ بڑی تگڑی وزارت ہے. معافی دے دو، معافی دے دو پاجا، میں معافی دے دو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم پوڈ کاسٹ. ناظرین، ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، فیصل آباد سے تعلق ہے، کئی بار رکن قومی اسمبلی بنے. ان کے والد صاحب بھی ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ میں عوامی خدمت کرتے رہے ہیں، رکن قومی اسمبلی بھی رہے ہیں اور ساتھ میں فیصل آباد کے میئر بھی رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں عابد شیر علی صاحب کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ. جی عابد شیر صاحب، یہ بتائیں کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون آج بھی اتنی پاپولر جماعت ہے جتنی سال 2013 اور 2018 میں تھی؟ دیکھیں جی، الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہی ہے. جنرل مشرف نے بھی ان کو کٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے سائز کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے پھر بھی عزت دی. اس وقت پرویز الہی وغیرہ نے بہت کام کرائے تھے، بہت انہوں نے جماعت کے پیٹھ کے اندر بھی چھرا گھونپا اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ غداری کی، اور بھی لوگوں نے کی، لیکن اللہ نے ہمیشہ عزت دی. تو یہ فیز آتے رہتے ہیں پولیٹکس میں اور لوگ نواز شریف سے محبت کرتے ہیں. نواز شریف نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے، کیونکہ جو آج کی پود ہے پچھلے 18-20 سال کی، تو وہ شاید اس طریقے سے نہیں جانتی جو ڈیلیور نواز شریف صاحب نے کیا. ان کے بزرگ، ان کے جو فور فادرز ہیں وہ جانتے ہیں. تو لہذا چیلنجز درپیش ضرور ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم آسمان کی پیک پہ ہیں، کمپٹیشنز ہوتے رہتے ہیں. آج کی نوجوان نسل کیوں نہیں جانتی؟ آپ بتا رہے ہیں مطلب جو کام کیے وہ تو گراؤنڈ پہ موجود ہیں، کیا اس طرح سے بیانیہ بنا نہیں پائے، یا جو بیانیہ بنایا آپ لوگوں نے ووٹ کو عزت دو والا جو بہت پاپولر تھا سال 2018 کے الیکشن میں، مقبولیت بھی تھی، لیکن 2024 کے جو الیکشن ہے اس پہ وہ چیزیں اتنی ریفلیکٹ ہوئی نہیں؟ دیکھیں اس میں بہت سی ایشوز ہیں. اس میں جو ایڈمیشن ہے جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے بھی، بائی الیکشن میں جو عمران خان صاحب تقریباً 8 سیٹوں سے الیکشن لڑے تھے، ان میں سے آئی واز ون آف دیم. تو میں بھی ان سے، وہ میرے اگینسٹ 10,000 ووٹ سے جیتے، لیکن اس میں بڑے ایشوز ہیں. نادرا کا ایک ایسا ٹول تھا ان کے پاس، نادرا کے ذریعے ووٹ آؤٹ اینڈ ووٹ ان. اچھا، پورے ڈسٹرکٹ کے پی ٹی آئی کے ووٹ ان کر کے میرے جو پی ایم ایل این کے ان کے پاس ڈیٹا تھا ان کا ووٹ سکیٹر کر دیا. ایک گھر میں 7 نون لیگ کے ووٹ ہیں، 6 باہر پھینک دیے، ایک ادھر ہلکے سے نکال دیے. ہاں، ہلکے سے نکال. ٹھیک ہے. جنہوں نے مجھے 2018 میں ووٹ دیے، جنہوں نے مجھے 2017 14-13 میں دیے، جن کی نسلیں ووٹ دیتی آ رہی ہیں، ان کے ووٹ نکال دیے. اور بہت سے لوگ مرے ہوں گے، ووٹ پیدا ہو گئے ماشاءاللہ، وہ ووٹ ڈال کے بھی گئے جو 25 سال سے جن کا وجود ہی نہیں دنیا میں، وہ بھی ووٹ ڈال کے گئے. دھاندلی تو ہمارے ساتھ ہوئی ہے نا. میں 2018 میں ابھی بھی بات کر رہا ہوں، 24 میں بھی میرے 1,10,000 ووٹ ہیں. اچھا، یہ عمران خان ایسے نہیں کہتا تھا کہ میں نے نیا سسٹم انٹروڈیوس کرایا، یہ وہ سسٹم تھا کہ میں تو ابھی بھی آپ آڈٹ کروا لیں نواز شریف صاحب کے حلقے میں، لاہور کے حلقوں میں 60-70 ہزار ووٹ اسی طرح بوکس ہوگا. باہر پورے ڈسٹرکٹ کے ووٹ ادھر انہوں نے 30-35 حلقے مینیج کیے ہوئے تھے. نہیں، آپ کے اوپوننٹ کہتے ہیں کہ 17 سیٹیں ہیں، لیکن پھر بھی حکومت میں آپ لوگ موجود ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سیٹیں ہیں وہ، یہ تو مینڈیٹ ہے جینون، لیکن اس سے زیادہ مطلب ہو سکتا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ. نہیں، چنایا گیا 24 کے الیکشن مسلم لیگ نون نے
الحمدللہ جینون سیٹیں جیتی ہیں. میں نے 1,10,000 ووٹ لیے. ہوں وہ جو مینجمنٹ تھی وہ پرانی, وہ فیلڈنگ تھی, وہ فیلڈنگ لگی, پورا انہوں نے کلین سویپ کر دیا. تو ایسی کوئی بات نہیں. 1,10,000 ووٹ شہر فیصل آباد سے اللہ کے فضل و کرم سے لیے میں نے, اور یہ اعزاز ہے میرے لیے شہر سے اتنے ووٹ لینا. اور شہر کے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں, میرے والد صاحب سے پیار کرتے ہیں, نواز شریف صاحب سے پیار کرتے ہیں. لوگوں نے مجھے ووٹ دیے, خدمت کرتے ہیں. 1,10,000 ووٹ شروع ہو جائیں تو مجھے وہ کاؤنٹ کر کے فیصل آباد میں نیشنل اسمبلی کی 10 سیٹیں ہیں, 3 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتی اور باقی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف بیکڈ لوگ جو ہیں وہ ون کر گئے. لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی. چلیں, سال 2018 میں زیادہ دھاندلی ہوئی تھی, سال 2024 کے الیکشن میں 2018 میں دھاندلی آ گئی نا جی. میں فاروق حبیب صاحب سے 70,000 ووٹ سے جیتا آن ریکارڈ. میرا رزلٹ بلاک کر دیا, میرے پولنگ ایجنٹس اندر کر دیے, آندھی آ گئی. میں 3 بجے اپنی بیٹیوں کو چھڑوا رہا ہوں ان لوگوں سے جو سیکورٹی کے لوگ وہاں پہ پولنگ اسٹیشنوں کے اندر گھسے ہوئے تھے. تو اگلے دن جا کے شام 5 بجے مجھے 600 ووٹ سے ہرا دیا جاتا. تو جب آپ مینڈیٹ چوری کریں گے ہماری جماعت کا, اگر وہ دیکھیں نواز شریف کا وہ مینڈیٹ 2018 کا واپس آ جاتا جو الیکشن چوری ہوا, تو حکومت پی ایم ایل این کی ہوتی, تو یہ آج ورس سینیریو جو 3-3.5 سال میں پی ٹی آئی نے پاکستان کے لیے گھڑا کھودا, تو شاید یہ 2018 کا ازالہ 2024 میں ہو نہیں گیا ویسے جتنی سیٹیں مل گئیں؟ نہیں جی, ہم نے جیتی ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے سیٹیں جیتی ہیں. اچھا, یہ فارم 47 جھوٹ ہے. دیکھیں جی, ہمارے تو پولنگ ایجنٹس کو باندھ دیا گیا. ان کے کس پولنگ ایجنٹ کو باندھا؟ فارم 47 کے پی کے اندر کیوں نہیں چلا, سندھ کے اندر کیوں نہیں چلا؟ یہ جھوٹے الزامات ہیں. یہ ویسے بڑی اچھی اہم بات کی آپ نے. آپ بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فارم 47 تھا تو رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی دفعہ بھی کیا پرنٹنگ ختم ہو گئی تھی, آپ کو بھی دے دیتے. ہمیں بھی ہم ہار گئے. 1,10,000 ووٹ جینوئنلی جو ہیں میرے, تو وہ 1,10,000 سے ایڈ ہی کرنے نا, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جی فارم 47 ہے تو جی جاتے. شاید فوٹو کاپیاں ختم ہو گئی ہوں, نہیں سارے استعمال ہو گئے. فوٹو کاپیوں کی تو بات نہیں ہے, ہم فوٹو کاپیوں والے ہے ہی نہیں ہیں. ہم جینون لوگوں کی خدمت سے ووٹ سے آتے ہیں. کبھی زندگی میں یہ تصور بھی نہیں ہم نے کیا تھا کہ یار یہ دھاندلی کرنی ہے نا. میرے والد صاحب 3 مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہے. میرے والد صاحب 11 سال شہر فیصل آباد کے میئر رہے ہیں. میرے بڑے بھائی عامر شیر علی صاحب 1.5-2 سال وہ میئر فیصل آباد رہے ہیں. اللہ نے مجھے 3 مرتبہ ایم این اے شپ سے نوازا. 2002 میں جب میں 2002 میں جیت سکتا ہوں, جب 14 سیٹیں تھیں پی ایم ایل این کی, تو اس وقت مشرف کا طوفان تھا. تو یہ میں ٹھیک ہے, مطلب حلقے کی سیاست کی اور حلقے نے آپ کا ساتھ دیا. 2018 میں بھی دیا, حلقے نے ہمیشہ ساتھ دیا. دھاندلی اس وقت ابھی سینیٹر کی حیثیت سے آپ پارلیمان میں موجود ہیں ایوان بالا میں, تو حلقے کی سیاست سے یہاں تک پہنچنا کیسا فیل کرتے ہیں؟ ویسے سینیٹر پاکستان بھی چلیں, عوامی نمائندے بیٹھتے ہیں. دیکھیں جی, میں اپنے قائد اللہ کی ذات کے بعد میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا بےحد مشکور ہوں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کا, مریم نواز صاحبہ کا, حمزہ شہباز صاحب کا, جنہوں نے یہ مجھے موقع فراہم کیا. میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ شامل حال ہیں, تو اللہ کا شکر ہے. تو یہ پارٹی نے ایک ذمہ داری دی ہے. تو پارلیمان کا پہلے یہ کون سی, ہم الیکٹورل پولیٹکس کے حصے دار ہیں, ساجھے دار ہیں. تو الحمدللہ پوری فیملی میری اسی طرح حلقے کو بھی ڈیل کرتی ہے. تو یہ ایک ڈبل ذمہ داری ہے پارٹی کی طرف سے بھی اور پارٹی کے ووٹروں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے فیصل آباد کے لیے بھی. تو یہ ڈبل ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ تعالی پہلے بھی ہم اپنی اچھی اننگ کھیلی ہے, تو پارٹی کے لیے ہماری پالیسی ہر چیز, تو ہم اپنا کردار تو آپ کو پھر پتہ ہی ہے. تو وہ لائلٹی کی مار ہم نے کھائی, 2018 میں بھی کھائی, تو 2024 میں بھی. آپ تو دیکھ رہے فیملی ہے نا, مطلب میاں صاحب کی جو فیملی ہے, ورکر چلیں فیملی بھی ہے, ورکر بھی ہے, لائلٹی بھی ہے, کھڑے بھی رہے آپ کے والد صاحب. یہ بتائیں کہ کھڑے بھی رہیں گے ساری عمر انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی, بالکل. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ آج لیول پلینگ فیلڈ ہو, الیکشن ہوتا ہے پاکستان کے اندر, تو کیا رزلٹ آتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ مطلب تمام پولیٹیکل جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, سب کو یکساں موقع مل جائیں تو کیا نتائج نکلیں گے؟ دیکھیں جی, یکساں موقع ملے تو نتائج انشاءاللہ اچھے نکلیں.
اور پی ایم ایل این انشاءاللہ پنجاب میں کم بیک کرے گی اللہ کے فضل سے. جو انیشیٹو دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ سے آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں, پولیٹیکلی ہوتے بھی ہیں ڈفرینسز, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اور وہ جو ڈیلیور کر رہی ہیں بی بی, تو اس سے لوگوں کی سوچ میں بہت تبدیلی آئی ہے. میں آپ کو ریکارڈ کے حصے پہ بات کر رہا ہوں. جن لوگوں کو انصاف مل رہا ہے, جن کے بچے قتل ہو جاتے ہیں, ان کو کئی دھائیاں انصاف نہیں ملتا, تو ان کو ان کی دہلیز پہ انصاف مل رہا ہے, سی سی ڈی دے رہی ہے انصاف. اس کے علاوہ جو زمینوں پہ قابضین ہیں, 3 نسلیں ان کی ختم ہو گئی ہے عدالتوں میں کیس لڑتے, ان کو اگر 15 دن میں انصاف مل جاتا ہے تو یہی معاشرے ہوتے ہیں نا یار. فیئر انف, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. مطلب وہاں پہ بسنت کا تہوار ہم نے منا لیا, ہم نے الیکٹرک بسیں دیکھ لیں, ہیلتھ کے ایشوز پر آ جائیں, موبائل ہیلتھ یونٹس انہوں نے قائم کر دیے, اس کے بعد ایئر ایمبولینسز چلا دی. کہ ہم اپنے محدود وسائل میں ایئر ایمبولینس کے لیے ایک نیا جہاز بھی لے لیا. سر نہیں دیکھیں, وہ آپ اس پہ وہ سارا کہہ رہے کہ ساری چیزوں کو اس نے بالکل نہیں کیا, وہ شیڈی کر دیا. ان کا پروگیٹو ہے, تو ان کا پروگیٹو ہے کہ ایک چیف منسٹر کا کہ ایک 25 سالہ فرسودہ جہاز ہو جائے جو کسی بھی خدا نخواستہ حادثے کا شکار ہو سکتا ہے, تو اس کی ریپلیسمنٹ میں کیا قباحت ہے. کوئی کسی محکمے میں کٹ لگایا ہو انہوں نے, یا کوئی جیب ڈاکہ مار. بھی پنجاب کو اللہ نے اپنے وسائل دیے ہیں, کسانوں کے لیے انہوں نے پیکج اناؤنس کیا ہے, اربوں روپے کا پیکج کسانوں, پنجاب کے کسانوں. باقی صوبے کریں, کیوں نہیں کرتے؟ فیئر انف, آپ نے ایک بڑا توجہ دی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. پنجاب میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, پنجاب میں ایجوکیشن سسٹم بہتر نہیں ہو رہا, پنجاب میں ہیلتھ سسٹم, کیا نہیں چیز ہو رہی, ہر چیز ہو رہی ہے. تو یہ ایک ایسٹ ہے, ایک اچھی چیز لے لینی, تو اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ ماشاءاللہ لال رومال پہن کے, کالا سوٹ پہن کے بیٹھے ہیں, تو میں کہوں جی جناب عادل صاحب آپ دھوتی پہن کے کیوں نہیں بیٹھے؟ تو یار یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے, فیئر انف, آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, پنجاب میں چیزیں ہوئی بھی, لوگ اس کو ایڈمائر بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کو کیا ٹھیک طریقے سے مینج کیا کہ آزما بخاری آ کر کہہ رہی ہیں یہ ایئر پنجاب کے لیے جہاز لیا ہے, اگلے دن ایک نیا موقف آ رہا ہے کہ جناب ایئر ایمبولینس بنا رہا ہے ہم نے, تو اب اون کریں کہ سی ایم پنجاب 12-13 کروڑ کا صوبہ ہے, جب ہزاروں ارب کا بجٹ ہے ترقیاتی, 10 ارب کا جہاز لیے, تو اس میں میڈیا مینج صحیح نہیں ہوا. آزما بخاری صاحبہ ہماری بہن ہے, نروس نہیں ہونا چاہیے, فیس کرنا چاہیے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کو کسی ساتھ نتھی کر کے پوری چیزوں کو آپ ڈاؤٹس میں ڈال کے ایک نئی ڈیبیٹ شروع کر دیں. یہ کون سی کوئی افغانستان کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ انڈیا کے ساتھ جنگ لگ گئی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے یار. وہ جو ہیلی کاپٹر رکشا بنا کے چلاتے تھے, یاد ہے آپ؟ 55 روپے فی کلومیٹر چلاتے تھے نا. ہم نے یہ کام نہیں کیا. ہم نے ایک سہولت ہے گورنمنٹ کی, ہونی چاہیے, اس میں کیا قباحت. ٹھیک ہے, مریم بی بی نے ساری عمر سی ایم نہیں رہنا, آگے کوئی اور بھی کسی اور جماعت سے سی ایم آ سکتے ہیں, وہ اس کو استعمال کرے گا, پنجاب حکومت کا احساس ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی ہال بننا تھا, تو شہباز شریف صاحب اس کے حق میں نہیں تھے, تو اس کے بعد یہ بنا, تو اب اس میں کیا پنجاب اسمبلی میں بندے نہیں بیٹھتے, ایم پی ایز نہیں بیٹھتے, چیف منسٹر نہیں بیٹھتے, کس کی پراپرٹی ہے؟ پنجاب کی. تو یار یہ ٹھیک ہے, مریم صاحبہ آپ کی کزن بھی ہیں, نہیں میری لیڈر ہیں, لیڈر بھی ہیں, چلے کزن بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں, بہن بھی ہیں آپ کی, اور بہن ہے, اور وہ ہماری سی ایم ہے. سی ایم ہے, تو ایز اے سی ایم ان کو ایڈوائز کریں گے کہ اپنی کم از کم میڈیا ٹیم تو بہتر کریں. دیکھیں فلاز ہیں, یہ چیزوں کو فیس کرنا چاہیے تھا. عظما بخاری صاحبہ کو کوئی اس طرح کا نہیں دینا چاہیے تھا, کوئی جو ڈاؤٹ کریٹ کرتی. ہم بھی تو بیٹھے ہیں, تو اس میں کون سی بات ہے؟ اس میں پنجاب گورنمنٹ نے جہاز لے لیا, تو کون سی ایسی بری بات ہے؟ صوبے تو لوٹ کے کھا جاتے رہے ماضی میں, کوئی کام نہیں ہوتا, سڑکیں ٹوٹی ہیں, روڈز نہیں بن رہے, انفراسٹرکچر کو کوئی نہیں ہے, کوئی قیدیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی فلان کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو ہم تو یار ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر زبان عام پر مریم نواز ہی کا نام ہے بھائی. ٹھیک ہے, کام کرتے نظر آتے ہیں, جو کام کرتے ہیں نا, تو ان کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو. اس لیے جہاز کو لے کر اسکینڈلائز کرنا, تو جو اس دور میں فرا گوگی کو جہاز دیے جاتے تھے, فرا گوگی کو باہر بھیجا جاتا تھا, وہ اپنے یعنی کہ جو 55 روپے کی سواری چلانے والے
کٹے کے ساتھ ملک چلانے والے، وہ مرغیوں کے انڈے کے ساتھ اکانومی کو بہتر کرنے والے جنہوں نے بیڑا گرک کیا، یار ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب ڈیلیور کر رہی ہے بھائی، تو پھر وی ڈیزرو کہ اگر پنجاب کے لیے کوئی یہ جہاز سی ایم کے لیے اچھا ہے تو کون سی بری بات ہے یار، یہ پراپرٹی ہے. تو کوئی نہیں اچھا لگے گا پھر بعد میں آپ اس کو جو مرضی کر دینا یار. چلیں اب آپ مزے پہ بعد میں آنے والے سارے لیتے ہیں. سب استعمال کریں گے، جو بھی سی ایم ہوگا اس کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. چلیں اب تھوڑا آ جاتے ہیں کہ ایگزائل سیاست، پاکستان میں سیاسی جو لیڈرز ہیں مشکلات دیکھتے رہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھی، آپ کی فیملی نے بھی دیکھی. زندگی میں سب سے مشکل ٹائم کون سا رہا آپ کے اوپر؟ میرے 2 زندگی کے مشکل ٹائم آئے، زندگی کو میں وہ بھول نہیں سکتا. جب میں ایگزائل میں جا رہا تھا میری ماں فوت ہو گئی، دنیا سے چلے گئی. جب میں ایگزائل تھا میرے بچوں کی ماں میری وائف فوت ہو گئی. تو وہ میرے پہ ابھی میری ماں کی قبر کی مٹی جو تھی وہ گیلی تھی جب مجھے ملک سے جانا پڑا. اور میں وہاں پہ تھا اور میری وائف کا انتقال ہو جانا اور مجھے واپس نہ آنے دیا جانا، تو یہ زندگی کے ایسے زخم ہیں جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. وہ میری سیاست کی نظر ہو گیا سارا کچھ. اور میری بیٹیاں ایک طرف تھی، میں ادھر دوسری طرف. میری سب سے چھوٹی بیٹی اس وقت 3.5 سال کی تھی جب میری وائف کی ڈیتھ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر نظام چلا دیا. تو لیکن عمران خان کی یہ فرعونیت تھی کہ میں اب اس پر کیا تبصرہ کروں. کس نے روکا آپ کو آنے سے؟ مطلب آپ پاکستان آنا چاہتے تھے، ایک مشکل ٹائم تھا آپ کی فیملی کو، بچوں بیٹیوں کے اوپر، تو کس نے روکا آپ کو پاکستان؟ کہ میرے قائد نواز شریف صاحب آئے گھر پہ، میرے ادھر اپارٹمنٹ پہ آئے. ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے مشکل ترین 7 دنوں میں مجھے ایک پل کے لیے نواز شریف صاحب نے اکیلا نہیں چھوڑا. وہ سمجھتے تھے اس دل کو، اس میری چیزوں کو وہ سمجھتے تھے. شہباز شریف صاحب نے بات کی ہوگی جن سے بھی جو کنسرن لوگ تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ شاید اس کو فیونرل بھی نہ اٹینڈ کرنے دیا جائے تو اس کو ہم اٹھا لیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ٹرپل ظلم ہو جائے گا. تو پھر فیملی کا یہ پھر ڈیسیجن تھا کہ جی ڈونٹ کم بیک. تو میرے لیے میں نے ٹکٹس بھی لے لی. میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور آپ جیل میں جائیں گے، وہ کیا نظام کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، کوئی وہاں پہ قانون ہے نہیں ہے، عدالتیں ہیں نہیں ہیں. تو بیٹیوں کو اور اذیت ہوگی، فیملی کو اور اذیت ہوگی، آگے وائف آپ کی چلے گئی ہیں، والدہ آپ کی نہیں ہے. تو میرے لیے زندگی کا سب سے ٹف ٹائم، ملک سے جاتے وقت ماں چلے گئی، اور جب میں وہاں تھا میری وائف چلے گئی. آپ مسز کا فیونرل جو ہے اٹینڈ نہیں کر پائے پاکستان اور میں. یہ میرے میاں لیے صاحب جو زندگی ہے، میرے لیے بہت بڑا بوجھ ہے میرے سینے میں کہ میں اس کا فیونرل اٹینڈ نہیں کر سکتا. میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی والدہ کا فیونرل پاکستان میں اٹینڈ نہیں کر پائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل جو روش ہے، جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو دوسروں کو وکٹمائز کرتے ہیں. خان صاحب کے حوالے سے آپ کو گرجز ہیں، موجودہ حکومت کو، خان صاحب کو موجودہ حکومت پر گرجز ہیں کہ آج بھی وہی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. کل ان کی بہن خان صاحب کی، وہ ڈیالہ کے باہر وہ نیچے سلپ ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں. جس طرح پانی ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے، جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ قوانین یا عدالتی معاملات پاکستان میں کتنے ناقص ہیں، آپ لوگ کو اس ٹائم نہیں انصاف ملا. آج ان کا یہ شکوہ ہے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا. دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ کراچی تشریف لے کر گئی، انہوں نے وہ دروازہ توڑا، بالکل، اور جس بے شرمی کے ساتھ یہ اندر گھسے اور بدتمیزی اور بدتہذیبی ان کے ساتھ کی، یہ بھی ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے. پھر مریم نواز شریف صاحبہ نیب کورٹ لاہور میں پیش ہو رہی تھی، ان کی گاڑی پہ پتھراؤ کیا گیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. شہباز شریف صاحب کی اہلیہ نصرت شہباز صاحبہ کو جس طرح سے عدالتوں میں لایا گئے، رابعہ جویریہ کو، شہباز شریف کی بیٹیوں کو جس طرح پیش کیا گیا عدالتوں میں،
فریال تارپل صاحبہ کو جس طرح ہتھ گڑی لگا کر قومی سے یہ جو لاجز ہیں وہاں کے کوریڈور سے نکالا گیا. کئی لوگوں کو ہتھ گڑی لگی, وفات پا گئے نیب کی کسٹڈی میں, عمران خان کی حکومت میں. پھر مریم نواز شریف صاحبہ کو اڈیالہ میں ان کے والد کے سامنے ہتھ کڑی لگا لی جاتی ہے. اور کلثوم نواز کی وفات پر جس طرح ان کی جو نواز شریف صاحب ایک غم کہ اللہ نہ کسی کو بیوی کا یا ماں کا یا کوئی اپنے پیارے کا بچھڑنے کا اللہ نہ کرے غم دے, افسردہ بیٹھے ہیں, تو ان کی تصویروں کو پورٹریٹ کر کے ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں اور ان کی بیماری کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, یہ اللہ کا قانون ہے. یہ ایک پوری چارج شیٹ ہے جو آپ نے بھی پوری پڑھی ہے, تو میں اس کا معترف کوئی بھی نہیں ہے. ماضی میں بہت غلط ہوا. سن لیں, جنرل مشرف کے دور میں میرے والد صاحب نے 4 سال جیل کاٹی. اگر جیل مینول کے مطابق جائیں گے تو 13 سال بنتے ہیں, 14 سال. انہوں نے جن کمرے میں ان کو محبوس رکھا گیا 6 مہینے ان کو سورج نہیں دکھایا گیا میرے باپ کو. جب میرے والد کو ادھر عدالت میں جی او آر میں نیب کی عدالت میں پیش کیا گیا, میں روزے میں بیٹھا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں اپنے والد کو نہیں پہچان سکا. انہوں نے مجھے ایسے زور سے ہاتھ مارا, میں تیرا پیو کھڑا ہے ادھر. ان کے بروزز تھے یہاں پہ کہ 6 مہینے سن لائٹ نہیں دکھائی گئی ان کو. میں نیچے گر گیا ان کو دیکھ. پھر میرے والد کو اٹک قلعے کی کال کوٹری میں 32 فٹ اونچی تھی وہ چھت, 6 فٹ ایسی تھی اور 4 فٹ چوڑی تھی, اور 0 کا بلب تھا. اور بوٹل نہیں, یہ منرل واٹر کی وہ کاٹ کے دیتے تھے کہ آپ نے ٹوائلٹ بھی اسی کے اندر کرنا. تو اکرم شیخ صاحب ایڈوکیٹ تھے, ان سے پوچھئے گا کہ میرے والد کو وہاں پر سی ایم ایچ ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا اور کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, اور ڈاکٹرز کہہ رہے تھے ان کی وینز نہیں مل رہی, ڈرائی کر گئی ہیں ساری, جہاں سے ہم نے بلڈ لینا ہے. میرے باپ نے وہ جیلیں کاٹی ہوئی ہیں جہاں سے بڑے بڑے لوگ, یہ عمران خان کو رکھو نا اس سیل میں جہاں میں میرے باپ کو 6 مہینے رکھا ہے, تو یہ ویسے ہی فوت ہو جائے وہاں پہ. وہاں پہ آپ کو فوت ہونے والا ہی کام ہے, کھانا بھی نہیں ہے, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب سے وہ ایک ڈکٹیٹر تھا, اس کا ظلم تھا, مشرف کا ظلم تھا. تو وہ یہ کیا ابھی تھا, ایک جمہوری حکومت ہے, مطلب اگر ان کے بھی شکوے ہیں. نہیں گلے شکوے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے میرے باپ کو ایگزونریٹ کیا اس وقت جب 6 مہینے سورج دکھائے بغیر انہوں نے پیش کیا. پھر انہوں نے 6 کیس اور ڈالے. 4 سال بعد میرے والد کی ضمانت ہوتی ہے اور سپریم کورٹ ایگزونریٹ کرتی ہے, اور پہلے ہائی کورٹ کرتی ہے پھر سپریم کورٹ کرتی ہے. میرے باپ کے وہ 4 سال ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, ان کا بائی پاس ہوا, اس کے بعد وہ ہم کس کے پاس, کس سے ان کے وہ زندگی کے 4 سال جو فیملی نے سفر کیا کس سے لیں, کس سے وہ انصاف مانے. یہی وہ مورتے بنے جج بیٹھے ہوئے تھے اس وقت عدالتوں میں جنہوں نے ایل ایف او کے تحت حلف لیا تھا. کیا ان کی قبروں سے نکال کے ان سے وہ انصاف لے کر دیں گے میرے باپ کو, میرے خاندان کو؟ نہیں لے کے دے سکتے آپ لوگ. کہ یہ پھر سیاست میں یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں, دی ہیں میرے خاندان نے دی. ہم نے کبھی واویلا نہیں کیا. میرے باپ نے بائی پاس کروایا اپنا جیل سے نکلتے, ہارٹ اٹیک آیا ان کو سی ایم ایچ میں داخل کیا, ان کی نظر چلے گی جو ان کو سورج نہیں دکھایا گیا. آپ مجھے 6 وہ وہاں پہ جو وار پریزنرز تھے ان کو رکھتے تھے اٹک قلعے کے اندر, رکھا ہم نے فیس کیا اس کو. کہ وہ کہتے تھے, جنرل محمود آتے تھے میرے باپ کو کہتے تھے کہ جی پارٹی کو چینج کر لو. میرے والد صاحب جو بھی کہتے تھے کہہ دیتے تھے, نہیں کرتے تھے. میرے بڑے بھائی کو بھی پکڑا انہوں نے, 2.25 سال وہ جیل میں کاٹے انہوں نے. ٹھیک ہے, ظلم ہوا آپ, لیکن آپ لوگوں کو انصاف نہیں ملا. انصاف نہ ملنے کی وجہ سے پھر بدلہ لے رہے ہیں, پھر تو یہی تاثر جائے گا نا. میرا کہنے آج جو ہو رہا ہے, سن لیں, میرا کہنے کا مقصد روئے نہیں, میڈیا بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, روئے نہیں. میرے والد صاحب جنرل ایوب کی جیل میں دیکھی,
جنرل یحییٰ کی جیل میں، جنرل یحییٰ کے زمانے میں 3.5 سال جیل میں رہے. جنرل ضیاء الحق بھٹو اور بے نظیر کے دور میں ان کو دہشت گردی کے مقدمات میں میرے والد کو 1993-94 میں ان کو رکھا گیا جیل میں. پھر اس کے بعد جنرل مشرف کی 4.5 سال جیلیں تھی. 13 سال زندگی کے جیلوں میں دن اور رات ملا کے. اگر وہ مینول میں جائیں جو سزاؤں کا ہوتا ہے وہ 33 سال سزائیں ان کی بنتی ہے جو زندگی کے انہوں نے جیلوں کی نظر سیاست کی نظر کی. یہ سارے ظلم ہوئے آپ پہ، ڈیفینیٹلی ہوئے، اور کوئی اس کا معترف نہیں ہے، لیکن اب کیا اس کا مطلب بدلہ لیں گے آپ لوگ؟ مطلب یہ تاثر تو یہ جاتا ہے آپ لوگ کو انصاف نہیں ملا، آج آپ لوگ پاور میں ہیں، صاحب بات یہ ہے میں جنرل مشرف کے دور میں خود بینگ ایم این اے 3 مہینے کے لیے جیل میں نظر بند ہو گیا. اس وقت 8ویں ترمیم لائی اور ایم ایم اے نے مل کے پھر وہ ترمیم پاس کروائی تھی. آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں شاید آپ کی ایج کتنی ہوگی، I don't know. 3 مہینے مجھے جیل میں رکھا. نیچے وہ توہین رسالت کے 5 ملزمان، اوپر میں، اور ساتھ کے بیرک میں اور بھی جو دہشت گرد لوگ تھے، سپاہ صحابہ اور ٹیررسٹ پکڑے ہوئے تھے. جیل کہاں تھی یہ؟ ملتان سینٹر جیل. مجھے لاہور سے پکڑا ہائی کورٹ نے ایس ایچ او کو اندر کیا کہ آپ نے غلط ایف آئی آر دی. مشرف صاحب مرحوم، انہوں نے کہا، ان کو ایجنسی نے رپورٹ دی کہ انپریڈکٹیبل ہے اور آؤٹ آف کنٹرول ہے، ہم اس کی گارنٹی نہیں دیتے. انہوں نے کہا اس کو پکڑ لیں. انہوں نے مجھے پکڑا اور ملتان سینٹر جیل میں لے گئے. اب مجھے وہاں پہ سردیاں تھیں، 0 ٹمپریچر، اور خدا کی قسم کھانے کا 3 دن تو میں کھلے آسمان کے نیچے سردی میں وداؤٹ اینی بلیزر اور کسی چیز کے ایک سمپل شلوار قمیض میں وہاں پہ میں رہا. نہ سونے کے لیے کوئی چادر، نہ لینے کے لیے ایک گندا سا کھیس تھا، پتہ نہیں کون سے زمانے کا. تو وہی باتھ روم اسی لوٹے کے ساتھ وہیں سے پانی لے کر نہانا. اور مجھے کھانا پتہ کیسے دیتے تھے جیل مینول کے مطابق؟ 4 بجے جیل کا کھانا کھانا پڑتا تھا. اتنی بڑی روٹی ایسے جیسے ملزموں کو نہیں دیتے، نیچے سے پھینکتے. میں بھی پھر کک بیک کر دیتا تھا، بھی لے جاؤ، میں نے کون سا کچھ جرم کیا، مار دیں گے مجھے. تو وہ 3 مہینے نہ کھانا نہ کچھ پینا. 17.5 kg ویٹ میں نے اپنا کم کیا اپنا. اب یہ میں روؤں کہ یہ ہوا. خان صاحب کو کھانا ملتا ہے جیل تو میں، کھانا اب دیکھیں، اب ان کو وہ والی جیل کی روٹیاں کھلائیں جو میں نے بھی کھائی ہیں اور بھی میرے کولیگز نے کھائی ہوگی. وہ جیل، وہ سردیوں میں جمع سالن، آپ کو 4 بجے میں سالن دے دوں تو کھانا آپ نے 8 بجے کھانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کھائیں گے؟ تو پھر بھائی گھر سے منگوا لیتے ہیں نا. ہم تو گھر سے اجازت ہی نہیں تھی، فیملی پیسے دیتی ہے اڈیالہ میں جو کھانے کھا رہے ہیں. میرے والد صاحب کو 2.25 ماہ کے بعد اجازت دی صرف 20 منٹ کے لیے ملنے کے لیے. وہ بھی کوریڈور میں آئے، 6 لوگ سیکیورٹی کے وہاں پہ ساتھ بیٹھے، اور نہ میرے بس وہ ان کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے اپنے. میں نے ان کو کہا جی یہ آپ سے ہمت لی ہے. کہتے نہیں، جب بیٹا جیل میں جائے تو تھوڑا سا دل بھر آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ڈٹے رہے. جیل میں تھے، کوئی نہیں، اللہ نے وہ کاٹ دیا ٹائم میرا. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کو وہ روٹی بھیجیں نا جو ہم نے کھائی ہوئی ہیں، سالن وہ بھیجیں جس میں وہ اڈلی سی لگ جاتی ہے پلیٹ میں، تو کوئی سہولت ہی نہیں ہے. ایم این اے بھی اوپر سے کمبل بھی نہیں ہے لینے کے لیے، اور اوپر سے فل ٹھنڈ ہے. رکھے گا خان صاحب کو. اور وہی باتھ روم جو انڈین باتھ روم جسے کہتے ہیں آپ پرانی زمانے میں، وہیں پہ آپ ایک ٹانگ ادھر رکھ کے ایک ٹانگ ادھر رکھ کے اسی لوٹے سے پانی بھر کے نہا سکتے ہیں آپ. نہائے ہوئے ہم بھی بھائی. وسیع تجربہ ہے آپ کا جیل میں رہنے کا، مشکل جیل کاٹنے کا. خان صاحب کو ایڈوائز کیا کریں گے؟ وہ اڈیالہ میں قید ہیں، کیا ایڈوائز کریں گے اپنے تجربے کی بنیاد پہ؟ وہ قید کہاں پہ ہیں؟ موجیں لگی ہیں اس کی. اڈیالہ میں کس چیز کی قید ہے اس کو؟ جیل کی سہولتیں مل رہی ہیں، مشینیں لگی ہوئی ایکسرسائز کرنے کے لیے، دیسی مرغے چل رہے ہیں، ہر چیز کی سہولت ہے. کس چیز کی جیل ہے یار؟ کاٹے ہمارے جیسی جیل، کاٹے نواز شریف صاحب والی جیل. نواز شریف صاحب بھی اٹک قلعے میں رہے ہیں، کاٹے ان جیسی جیل. طیارہ سازش میں بھی نواز شریف صاحب کو جیلوں میں رکھا. انہوں نے تو 1 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گئے. تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں یار کوئی جیل کاٹیں. بہادروں کی طرح کہتے ہیں نا یہ ڈٹا ہے کپتان، ڈٹے پھر
کہ جی میں نہیں مرغ کھاتا. جس طرح عام جیلر اتنا شوق ہے نا ان کو عام آدمی کے ساتھ, ان کو جی میں عام قیدیوں کے ساتھ وہی روٹی کھاؤں گا. کہے گا عمران خان؟ کبھی نہیں کہے گا. دیسی مرغا کھاتا ہے وہ تو اتنا کنجوس آدمی ہے, تو وہ جو اس کے مشقتی ہوں گے ان کو بھی نہیں بچا ہوا دیتا ہوگا, وہ اس کو بھی استعمال کرتا ہوگا بار بار ہر 15 منٹ کے بعد. تو بات یہ نہیں ہے جیلیں بہادری سے کاٹیں یار, آپ روئیں نہیں. دیکھو بیمار بھی تو ہے نا ان کو نہیں بیمار یار, دیکھیں پیمس. آپ کی ماشاءاللہ نظر 32 سال 34 سال ایج ہوگی آپ کی. اب میں بتانا نہیں چاہ رہا, آپ نے کہہ دیا تو اتنی چلیں اب وہ کہے کہ آپ جیسی نظر ہو جائے, وہ تو نہیں ہو سکتی. 74-75 سال ماشاءاللہ ان کی ایج ہے, تو اس ایج میں تو یار ڈبل گلاسز لگی تھی ہے لینس کے ساتھ, موٹی اینڈ کے لگ. میرے والد صاحب ماشاءاللہ 88 کے ہیں, تو ان کو موٹی اینڈ کے لگی. تو کون سی ایسی اس عمر میں آپ کہیں کہ آپ کی نیلی کی طرح کی آنکھیں ہوں, تو وہ تو نہیں بھائی ہوتی. میں کسی کی بیماری کا کہ اللہ تعالیٰ صحت دے ہر چیز کو, میں بیماری کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن اس چیز کو لے کر اب پالیٹکس ہر قسم کی ان کو فیسلٹیز ہے میڈیکلی. مجھے جیل میں گرا, مجھے ہاسپٹل میں بھی نہیں لے کر گئے, باہر سے سارے ہاسپٹل سے لے کر آئے, اور مجھے پھر انہوں نے جا کے مشرف کے دور میں پھینک دیا. تو یہ چیزیں پھر برداشت. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا سیاست بھی کرنی ہے, ریاست مدینہ بناتے ہیں, تو پھر تکلیفیں کاٹنی پڑتی ہیں, تو پھر تکلیفوں میں گلا نہیں کیوں کرتے. تکلیفیں بھی کاٹنی ہے, سیکھنا بھی ہے. آپ نے کہا جی ایج ان کی اتنی ہو گئی. میاں صاحب سینئر سیاستدان ہیں, 3 بار کے فارمر پرائم منسٹر ہیں, وہ سویلین سپر میسی کے لیے جنگ کرتے رہے, لڑتے رہے, ووٹ کو عزت دو, یہ ان کا سلوگن رہا. لیکن آج اس ملک میں ایک ہائیبرڈ نظام جو ہے اس کے تحت ملک چل رہا ہے, تو کیا پھر ماضی میں جو کوششیں کرتے رہے وہ غلط تھی کہ آج میاں صاحب نے سرنڈر کر دیا؟ دیکھیں جی کوئی ہائیبرڈ نظام نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ہائیبرڈ نظام, ان کا اپنا ان کی تھاٹس ہو سکتی ہیں, ہر بندے کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. میرا یہ اوپینین نہیں ہے, میں نہیں مانتا ہی. اچھا. وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, ماضی میں بھی ان کے اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کی رہی ہے کہ جی چل رہا نظام تو چل رہا ہے, پاکستان کا نظام چل رہا ہے نا, کوئی اور ہمسایہ ملکوں کا تو نظام نہیں چل رہا یہاں پہ. تو یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں, مجھے بتائیں نا, ووٹ کو عزت بھی دی, چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بنی, ووٹروں کی پنجاب کی خدمت ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم الحمدللہ بنے ہیں, پاکستان کو سری لنکا ڈکلیئر کیا جا رہا تھا, پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کی باتیں ہو رہی تھی, تو اللہ نے مدد کی نا, آہستہ آہستہ ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل لاس کیا, اور ہم نے اس کی قیمت بھی ادا کی, اور ہم نے ملک پاکستان کے لیے دی. اگر ہم بھی سرنڈر کر جاتے تو پھر جو آج انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی, آج جو دنیا پاکستان کی مترف ہے, ماضی میں بھی ابھی نند کو پکڑا گیا تھا, تو وہ بڑھ کے ماری اس نے نریندر مودی نے کہ جی میں نے تو ایک ٹیلی فون کال کی, جی میرا بندہ دے دیں, اور انہوں نے دے دیا. تو اب کیوں نہیں وہ دنیا کو کہتا جی میں نے ٹیلی فون, اب وہ ان کو ٹیلی فون کال امریکہ کو کرنی پڑی کہ جی پاکستان سے ہمیں معافی لے کر دیں, ہماری جان چھڑائیں, ہم پھنس گئے ہیں, غلط جگہ ٹانگ پھنسا بیٹھیں گے, عمران خان کی حکومت نہیں ہے. تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ اٹ از ون آف دا اسٹیٹ پلر, جوڈیشری بھی ہے, اسی طرح ڈیموکریٹک پارلیمان بھی ہے. اب اگر تینوں کی ذمہ داریاں ملک کو نکالنے کی ہیں تو آپس میں اکٹھے چلنے میں کیا قباحت ہے. بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم بالکل انڈرسٹینڈنگ ہے, اور کوئی شہباز شریف صاحب نے اس کو اچھا انڈرسٹینڈ کیا, بڑے میاں صاحب نہیں کر پائے انڈرسٹینڈ ماضی میں, کیونکہ سسٹم تو اس ٹائم بھی یہی تھا, نہیں ایسی چلنا چاہ رہا تھا, ایسی ورک کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں اس وقت میاں صاحب کے خلاف سازشیں ہوئی, پہلے جنرل پاشا صاحب کرتے رہے, پھر جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے کی, اس کے ساتھ یہ پھر ساری جو ایپیسوڈ ایک پیناما کی ہوئی, اور جس طرح پھر نواز شریف صاحب کو آفر ہوئی کہ آپ ایکسٹینشن دے دیں تو یہ ہم فٹ بال کی طرح اس کو باہر پھینک دیں گے آپ کے پیناما کے کیس کو. تو میاں صاحب ان چیزوں پر آپ کو پتہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. انہوں نے
وہ اسٹیٹسمین ہیں, انہوں نے اپنی چیزوں کو اپنی ایکسٹینشن رحیل شریف والی بات کر رہے ہیں آپ. انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا نواز شریف صاحب نے, اور انہوں نے سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا جی میں نے اگر کوئی غلط کام کیا ہوگا تو لوگوں کو بتائیں, تو پھر اقامے پہ نکالا نا. پھر جہاں تو آپ کا پاکستان کی ہسٹری میں کبھی مانیٹرنگ جج دیکھا ہے کبھی جے آئی ٹی کو سپروائز کرے؟ سپریم کورٹ کا سٹنگ جج اعتزاز الاحسن آج کہاں ہے؟ کس کیس میں کیوں ریزائن دے کے گیا بھائی؟ اتنے دلیر شیر تھے تو کھڑے ہو کے قوم کو بتاتے کہ کیا مسئلے تھے, بتا نہیں سکتا تھا, اس کو پتہ تھا کہ کیا ہے. تو نواز شریف کو جس طرح ان کے ذریعے نکالا گیا, تو پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کو ہم نے وزیر اعظم بنایا اس وقت, اور کلثوم نواز شریف صاحبہ الیکشن جیتی, وہ لیڈ ہوئی, دنیا جہان سے چلے گئی, ورنہ ڈیسیژن کوئی اور ہوتا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ پارٹی دیکھیں, جمہوری پارٹی ہے نا, شاہد خاقان جیسے ایک ساتھی کو, لائل ساتھی کو آپ نے اس وقت وزیر اعظم بنا دیا, تو یہ اچھی روایت تھی, ہم نے اچھی ٹریڈیشن سیٹ کی تھی. تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی مطلب یہ تھا کہ ووٹ آؤٹ لوگ کریں, لیکن عمران خان نے وہ نظام سارا. اچھا, یہ اچھی ٹریڈیشن کی آپ نے بات کی, ایڈ کر دوں ذرا, ماضی کی ایک تھوڑی سی چیز یاد آ گئی. شاہد خاقان صاحب کو تو پرائم منسٹر بنا دیا, لیکن نثار علی خان صاحب کا شکوہ رہا کہ پنجاب بھی ایک ہی فیملی, مرکز بھی ایک ہی فیملی, وہ سی ایم پنجاب بننا چاہتے تھے, خواہش تھی. انہی خواہشات کو لے کر وہ پارٹی سے سائڈ لائن پہ ہو گئے. خواجہ سعد رفیق بھی اکثر اس حوالے سے کہلیں کہ دبے الفاظ میں شکوہ کرتے ہیں جماعت سے. نہیں, سعد رفیق صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, اور کبھی میں نے تو نہیں ان سے شکوہ, وہ دیکھیں شعر و شاعری میں کرتے ہیں اصول کی, وہ دیکھیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بات کوئی بھی ہو وہ لیڈرشپ کے سامنے بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پس پردہ کرتے ہیں, ان کی ہے لیڈرشپ, ان کی رسپیکٹ کرتی ہے ان کی گفتگو کی, ان کے مشوروں کی. تو چودھری نثار صاحب نے کبھی اس طرح کا اظہار نہیں کیا. وہ پرائم منسٹر کو بھی انجوائے کیا انہوں نے اپنی لائف میں, تو چیف منسٹرشپ کو بھی انجوائے کیا انہوں نے. تو پوری پاورز ان کے پاس تھی. ایز اے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے, وہ وزیر داخلہ تھے, اور وزارت داخلہ آپ کو پتہ ایک اہم پورٹ فولیو ہے جو رن کرتی ہیں. تو اچھا, وزارت داخلہ سے مجھے محسن نقوی صاحب یاد آ گیا, ونڈر بوائے کا بڑا تذکرہ ہے آج کل. وہ تو جناب اتحادی وزراء کو مل رہے ہیں, آگے بریفنگ دے رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ ناقدین آپ کے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم وزارت خارجہ ہیں, اور وہ وزیر داخلہ برائے وزیر اعظم ہے. مطلب سارے معاملات ملک میں وہ دیکھ رہے ہیں انٹرنل, اور جو خارجہ امور ہے وہ. یار میں یہ جو سوچ آپ کی ہے نا, میری نہیں, آپ کے ناقدین ہیں, میں تو آپ کے سامنے مجھے ذرا جواب دینے تھے نا. یہی لوگ سوچتے تھے جی کہ نواز شین نون سے شین نکلے گی, اور نون ادھر ہو جائے گی, شین ادھر ہو جائے گی. وہ تو کچھ نہیں ہوا ایسا. یہ لوگوں کی سوچ پہ تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی. تو یہ غالب کی طرح بیٹھے رہتے ہیں سوچ میں کہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. ایسے ویسے کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ کے فضل و کرم سے نظام چل رہا ہے اور چلے گا. ہمیں سب کو پاکستان کی فکر ہونی چاہیے. جو آج کل ٹیررزم کی لہر ہے, اور ہماری فوج شہادتیں دے رہی, کوہاٹ کے اندر پولیس کے اوپر ہوا, ان کے پاس نائٹ ویئر گوگلز ہیں, ان کے پاس ایسے جدید آلات ہیں دہشت گردوں کے پاس, کہ اس کے لیے پوری قوم کو یونائٹڈ ہونا ہوگا. اور کے پی کی حکومت کو بھی, اور تمام پروونشل حکومتیں جو آپ کو ایک ایس او پی ہے, ٹی او آرز ہیں, اور دہشت گردی کے خلاف ایک جو ہمارا ایگریمنٹ ہے, اس کے مطابق آپ کو جو فیسلٹیز دی گئی ہیں اور جو مزید آپ کو چاہیے, تو وہ آپ لے کر اپنے کو اس کو امپلیمنٹ کریں, تاکہ اس چیزوں سے نجات ملے. یہ فوج اور سویلین قربانیاں کب تک دیں گے؟ یہ جو ان کا صوبائی حکومتوں کا ڈومین ہے, ان کو اپنی ایکسرسائز کرنی چاہیے پاور, بجائے کہ آپ ڈیالہ جیل کے گرد چکر کاٹیں. بہتر ہے کہ آپ اپنے صوبائی معاملات کو دیکھیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ایک دیکھیں. کنسٹرکٹیو پالیسی جو ہے ڈیفینیٹلی یہاں بننے کی ضرورت ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا ہوگا, لیکن اس کے لیے ایک سازگار ہوا, ایک سازگار نیشنل الیکشن پلان کے مطابق, کرنا ہوگا نا. نیشنل الیکشن پلان کے مطابق میں آگے بھی کہا ہے
کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. بلا شبہ. اگر پاکستان کو کے اوپر سے آپ کسی اور کو ترجیح دیں تو آپ پھر پاکستانی نہیں ہو سکتے. آپ کو جہاں دیوار کی اس طرف ہونا ہوگا یا اس طرف ہونا ہوگا, جہاں دہشت گردوں کی صف میں جانا ہوگا یا آپ اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. یہ اس وقت فیصلہ یہ نہیں کرنا کہ پہلے یہ ہوگا وہ ہوگا. ابھی میری خواہش ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنا دورہ مکمل کر کے جب تشریف لائیں تو جوائنٹ سٹنگ کال ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جوائنٹ سٹنگ کے ساتھ ایک یونینیمس ایک ریزولوشن پاس ہونی چاہیے, اور اپنی جو آرم فورسز ہیں, جو ہمارے پولیس کے لوگ ہیں, ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور پلس فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اگینسٹ دا ٹیررسٹ. اور یہ دنیا کو ایک میسیج دینا چاہیے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. اگر ہمارے ملک کی طرف کسی نے بھی میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کا حشر ہم اسی طرح کریں گے جو ہم دوسری تنظیموں کا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس پر ہم سب کو آن بورڈ ہونا ہوگا, کیونکہ شہید ہونے والے ہمارے میں سے کسی کے عزیز ہیں, کسی کے بچے ہیں, کسی کے بیٹے ہیں. تو وہ فوج نے اکیلے نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, اس کے ذمہ دار ہم بھی اتنے ہی ہیں جتنی ان کی رسپانسبلٹی ہے. کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. یہ دنیا کو میسیج دینا چاہیے. نہیں سر, میسیج دینا ہم نے کہ ہم نے جو انٹرنل ہارمنی ہے اس کو گراؤنڈ پہ سیٹل کام کر کے, اور تو اس کے لیے دیکھیں سی او ڈی ماضی میں سائن ہوا تو ایک نیا سی او ڈی سائن ہو, اس کے بعد پولیٹیکل سیاسی جماعتیں ماضی بھول کے آگے چلیں. نہیں, ایک نیشنل الیکشن پلان کے تحت جو اس کو انڈورسمنٹ ہو, اس کے بعد میں چیک اینڈ بیلنس اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو فنڈز اس معاملات میں آتے ہیں اس کے لیے جو آپ کو اقدامات کرنے ہیں صوبے نے, اس کو کیے کہ نہیں کی, پھر جزا اور سزا ہونی چاہیے. موجودہ حالات میں ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا. صبح کھڑا ہوا کریں ہمارا لیڈر جیل میں ڈالا ہوا, آپ نے ہم کیسے بات کریں آپ کے ساتھ؟ جی جیل میں ڈالا, نواز شریف کو نہیں جیل میں ڈالا تھا. کون سا ابھی ننند کے معاملے میں شہباز شریف کی اسپیچ نکالنے آن دا فلور آف دا ہاؤس کیا کہا تھا جی حکومت فیصلہ کریں, ہم حکومت کے ساتھ ہیں اس میں. آپ اسٹیٹس میں نہیں یار, پاکستان نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں پاکستان سے. نواز شریف صاحب جیل میں نہیں تھے اس وقت, نواز شریف صاحب کی بیٹی جیل میں نہیں تھی اس وقت. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہیں ہم, کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جب تک آپ ہمارے لیڈر کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کیسی سیاست ہے یار. سیاست کو ریاست کے ساتھ مکس نہ کریں. سیاست کو آپ کو پی ایم ایل این سے مسئلہ ہے, اختلاف کریں سیاسی. جہاں پہ یونٹی کا موقع ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب پاکستانیوں کو, تمام صوبائی حکومتوں کو ایک پیج پہ ہونا. ٹھیک ہے, چلیں ایک چھوٹی سی چیز کی تصدیق کریں پھر مجھے ذرا, کیونکہ آپ انرجی کے منسٹر بھی رہے ہیں, اس پہ جانا ہے آخری سیکنڈ, اس سے بات کریں گے. علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے, ایک تو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہی ہیں, اپنے بیٹے کو ریلیف دلوانے کے لیے انہوں نے سی ایم پنجاب سے مری میں ملاقات کی تھی. سر کچھ ایسا آئی ہیو نو نالج. میں ایسے ہی کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس کو مجھے نالج نہ ہو. آئی ڈونٹ نو. تو کسی سٹیج پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ ہے؟ سر آئی ہیو نو آئیڈیا. نو آئیڈیا. میرا نہیں خیال کہ کوئی روابط ہیں یا رابطہ ہے. پارلیمانی کمیٹی ہے, جب پارلیمان کی ان کی پارلیمانی پارٹی ہے تو وہیں پہ جو کمیٹی ایک ہونی چاہیے اس پہ, جو پولیٹیکل ڈائلاگ پولیٹیکل لوگوں سے کرے. پالیٹکس میں اگر دروازے بند کریں گے تو نقصان آپ کا اپنا ہی. ٹھیک ہے, آپ انرجی کے منسٹر رہے ہیں, اسٹیٹ منسٹر. آپ ہی کے دور حکومت میں آپ مطلب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, آپ منسٹر تھے اس ٹائم, لوگوں کو بڑا انکریج کیا گیا سولر انرجی کی جانب کہ آئیں جناب سولر اپنے گھروں پہ لگائیں پینل اور مفتے کی بجلی انجوائے کریں, ایک پراپر ایک پالیسی بھی لے کر آئے. اب اس کو جناب جب لوگ اس جانب راغب ہو گئے ہیں اور مطلب تھوڑا سکون میں آگے ہیں, اب اس پالیسی کو حکومت تبدیل کر رہی ہے, کیا یہ ٹھیک ہے, ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں نہیں یہ دیکھو, میں تو شہباز شریف صاحب نے وہ ڈیسیژن واپس کروایا نا. یہ پھر میں نے تو سب سے پہلے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ غلط ڈیسیژن ہے. پہلے تو یہاں تو یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا. آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ اگر سولر لگائیں گے ظاہر ادھر تو پانی تو پیدا ہونا نہیں ہے, بجلی نہیں پیدا ہونا نا. تو وہ بجلی کتنی کنزیوم ہوگی, کتنی آپ نے خود گرین میٹرز دیے, آپ نے خود پالیسی دی. تو اس پالیسی میں لا کے پھر لوگوں کو اس طرح کرنا, تو پھر وزیر اعظم صاحب کی مہربانی,
انہوں نے یہ ڈیسیژن واپس کروایا. لیکن میری بات سنیں, جب ہم اقتدار میں آئے 2014 میں تو اس ملک میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. تو اس شخص کا نام نواز شریف تھا جس نے ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کی, ملک میں ڈیمز بنائے, ملک میں ٹرانسمیشن کا نظام ساؤتھ نارتھ ٹرانسمیشن کی لائنیں بچھائیں. نواز شریف ہی تھا جس نے سینٹرل ایشیا کو لنک کیا کاسا 1000 کے ذریعے. پاکستان کو 1000 میگا واٹ بجلی ٹرانسمیشن لائن کے تھرو آنی تھی. وہ بھی جو 2021-22 میں وہ پروجیکٹ آنا تھا تو وہ ان کی سیاست کی نظر ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں دایا میر بادشاہ ڈیم پاکستان کی ہسٹری میں پہلا وہ ڈیم تھا جو PSDP میں جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا 100 ارب روپیہ, جو واٹر ریزروائر تھا اس کو بلڈ کرنے کے لیے انہوں نے ریلیز کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں انہوں نے اپنے دور میں بجلی کا جو کوہرام تھا لوڈ شیڈنگ 0 کر کے گئے. اس کے بعد کنٹینیوٹی تو پھر جناب یہ جو بڑے آج کل سپیکر بنتے ہیں, حماد اظہر کی بات سنتا ہوں, عمر ایوب کی بات سنتا ہوں, بیڑا غرق کر دیا چوروں نے وابڈا کا پکڑ کے. ٹھیک ہے. نظام تباہ و برباد کر دیا پکڑ کے. تو بات یہ ہے کہ ایک ڈیسیژن ابھی واپس ہوا, ٹھیک ہے. تب اسی پالیسی کے تحت چلیں وہ پائپ لائن میں تھا, آیا ایگزیکیوشن, پرائم منسٹر نے اس کو آ کے ویٹو کر دیا. چلیں ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ IPPs بڑے بڑے مگر مچھ اس کے پیچھے, بڑے بڑے کہنے کارٹل بیٹھے ہیں, بڑے بڑے کہنے کے طاقتور لوگ اس کے پیچھے بیٹھے ہیں, ان کو ڈیل نہیں کر پائی کوئی بھی حکومت, تو بالآخر سارا ملبہ جو ایک عام آدمی بھی گرے گا. تو یہاں بھی وہی چیز بھائی عمران خان کے دور میں وہ کہتے ہیں نا دودھ کی رکھوالی پہ بلا بٹھا دیا. ٹھیک ہے. اس شخص کا بابر کا اپنے IPP اس کو آپ نے بٹھا دیا اس کا ہیڈ. 20 ارب روپے کا ٹیکہ لگا گیا تیل کی مد میں. اس چور کو آپ نے خود چور کو آپ ہمیں تانے دیتے ہیں IPP سے, اس چور کو ڈاکو کو آپ نے جس کا IPP خود رن کرتا ہے, وہ پیسے لینے کے لیے آتا تھا بل تو میرے دفتر کے باہر اللہ کے فضل سے بیٹھا ہوتا تھا, تو کبھی ہم نے ہاتھ نہیں پکڑایا تھا. جو ایک میرٹ پالیسی تھی اسی کے مطابق چلتا تھا. خواجہ آصف صاحب کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوتا تھا. آپ نے اسی کو دودھ کے رکھوالی بلے کو بٹھا دیا. یار آپ نے کبھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہے آپ نے؟ میں آپ کی نہیں بات کر رہا, میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. جہاں رہی IPPs کی بات, ہم نے کوئی ایسا IPP نہیں لگایا جس کی پاکستان کے لوگوں کو کیپیسٹی چارجز پے کرنے پڑے. ہم نے گیس کے RLNG بیس گیس کے بلوں کی بکھی اور حویلی بادشاہ شاہ 3600 میگا واٹ RLNG بیس اور قطر کے ساتھ سستی ترین گیس کی ڈیل فار پتہ نہیں لمبے عرصے کے لیے ہم نے اس کو ڈیل کو سائن کیا. انہوں نے آ کے ختم کیا نا یار. انہوں نے قطر کے ساتھ وہ ایگریمنٹ سارے پاکستان کے بیک آف کیے, ہم نے تو نہیں کیے. ہم تو لانگ ٹرم پالیسی بنا کے گئے تھے, ایک ایگریمنٹ سائن کر کے گئے تھے. آپ نے اس دوست ملک کو بھی ناراض کر دیا, وہ ڈیل بھی کینسل کی. لیکن 3600 میگا واٹ میں سے دیٹ کریڈٹ گوز ٹو محمد شہباز شریف صاحب, جنہوں نے دن رات اپنی محنت کے ساتھ وہ ریکارڈ پیریڈ کے اندر وہ مکمل کروائے. اور 3600 میگا واٹ سستی ترین بجلی پاکستان کے گریڈ سٹیشن میں آئی, اور اس میں اربوں روپیہ انہوں نے بچایا. یہ ہے کریڈیبلٹی شہباز شریف صاحب کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو وٹنس ہوں اس چیز کا. وہ تو یہ چیزیں وہ بندہ جو خود کر رہا ہے. ابھی بھی حکومت نے کیپیسٹی پیمنٹ وہ ان کو IPPs کو کسی کی ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ہماری حکومت نے IPPs کے ساتھ وہ کیپیسٹی چارجز وہ سارا سیٹل کیا نا جی معاملہ. وہ چاند کمپنیز کا تھا جن کا ایگریمنٹ ختم ہونے والے تھے, لیکن بڑے بڑی جو کمپنیز تھی وہ بھی موجود ہیں. سر ابھی بھی بہت سی چیزیں وہ دیکھیں نا وہ ایگریمنٹ کب کے سائن ہوئے ہیں, کیونکہ جو ماضی میں بہت پرانے ہماری حکومتوں میں نہیں ہوئے. جن کی حکومتوں میں ہوئے ان کو بٹھا کے پوچھیں گے جنہوں نے یہ سائن کرائے, پوچھیں ان سے آپ.
آپ ہمیں دوش دے رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. مشکل ترین وقت تھے یار, بالکل 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی پاکستان میں, نیند پوری نہیں ہوتی تھی. شکر کریں آپ اچھے دور میں آئے ہیں, اس دور میں ہوتے تو آپ بھی مرجھا جاتے, بال آپ کے بھی سفید آ جاتے ہماری طرح. چلیں جی, اینڈ میں وہ نا لائٹر نوٹ جی ختم کرتے ہیں. آپ سینیٹ آف پاکستان کے ممبر ہیں, کون سی وزارت آپ کو مل رہی ہے اور کب مل رہی ہے, کابینہ میں کب توسیع ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی, مسکراہٹ والی آپ کی مسکراہٹ, ہماری مسکراہٹ, ہم پارٹی کے ورکر ہیں, پارٹی نے ہمیں اس منصب پہ فائز کیا, ان کی مہربانی ہے. تو یہ ڈیسیژنز میرے قائد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہیں. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے اس سہل سمجھا کہ میں آج سینٹ کا ممبر ہوں. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی انسان ایک اپنا بھی ورک کرتا ہے, ہوم ورک بھی کرتا ہوگا, دماغ میں بھی سوچتا ہوگا کہ ڈفرینٹ پلیسز ہیں, یہاں پہ یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے, یہاں پہ یہ چیز اچھی ہو سکتی ہے. کبھی کوئی مائنڈ میں کیا کہ اگر لیٹس سپوز کی وزارت آپ کو آفر ہوتی ہے تو کون سی ایسی ہے جو آپ کو آپ کیا چاہتے ہیں مجھے سے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ وزارت ملے, آپ کو ماضی میں بھی آپ انرجی کے منسٹر رہے ہیں, میری ہمارا کابینہ کا حصہ میں میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے پاکستان کو کرائسس سے نکالے. جو یہ ٹیررزم کی لہر ہے, میں آپ کے توسط سے آج پوری قوم کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اسٹینڈ یونائٹ, اپنی آرم فورسز کو مضبوط کریں. ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں, مائیں اپنے شہداء کی جسد خاکی کو زمین کے نیچے جاتی دیکھ رہی ہیں. تو خدا را اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ پہ کر دیں. پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک ہونا ہوگا آپ کو, اگر نہیں ہوں گے اس کا نقصان سب کو. یہ آپ کی اس اسٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ آپ کی نظریں جو ہے وزارت داخلہ پہ بڑی تگڑی وزارت ہے, معافی دے دو, معافی دے دو, معافی دے دو. تھینک یو سو مچ صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.